یہ ہے میرے ساتھ شفقت بھائی جو کہ ہنزہ کے ہی رہائشی ہیں اور بہت ہی کم لوگوں کو یہ ٹائم دیتے ہیں، ایون نیشنل میڈیا کو بھی یہ بہت کم ٹائم دیتے ہیں اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو شفقت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں، اس فائن آرٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس فن کا جنون میں آپ سے عرض کر لوں، بچپن سے میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اس فن کا جنون. جیسا میوزک کی شکل میں، بندوق کی شکل میں، اور اس میں برتن سازی کی شکل میں، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں. یہ پورا ہنر اس رب الکریم نے مجھے شاید میرے پیدا ہوتے ہی مجھے عطا کی تھی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اس کو کچھ اس وقت سے پہلے میدان میں لا سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا میرے لیے. بہر صورت میں نے جب پراپر یہ کام شروع کیا سن 2006 سے، ہنزو حین کے نام سے میں میدان میں آیا ہوں یہ ہنر لے کے. اور ماشاءاللہ اس رب کی فضل سے میرے 4 شاگرد ہیں، تو 2 بہتر طریقے سے سیکھ کے ابھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور 2 ابھی حال ہی میں میرے پاس ہیں. خواتین کو میں نے سکھایا یہ ہنر، برتن سازی میں، جو باعزت گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے عزت کا روزگار کما سکتی ہیں. ایک روزگار، اور دوسرا ایک عظیم ثقافت، صرف گلگت بلتستان کا، ہنزہ کا، کریم آباد کا نہیں، پورے پاکستان کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اس ہنر کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا گفتگو ضرور کر لوں گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ ہنر، ایسی ہنر ہنزو حین کے نام سے جو میں نے 2007 سے شروع کی ہے، تو آج آپ کے سامنے ہے. صدر پاکستان تک، بہت سارے بڑے بڑے سفیروں تک، ایمبیسڈر تک، جو میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، خواہ وہ میوزک میں ہو، شو پیسز میں ہوں، برتن میں ہوں. اس سے ہٹ کے پھر میرے پاس ایک اور چیز ہے جو شکار کا ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے، گلگت بلتستان کا ورثہ ہے شکار، اور بہت قیمتی جانور ہے ہمارے یہاں پہ. مارخور 2 نسلوں میں ہے، بلو شیپ ہے، مارکو پولو شیپ ہے. ایسے جانور جو باہر سے فارنرز بھی آتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بھی آتے ہیں، اور ہم لوگ خود بھی گورنمنٹ سے، وائلڈ مینجمنٹ سے باضابطہ اجازت لے کے، پرمٹ پہ ہنٹ کر کے، پھر اس کو بنانا، حنوط کرنا ایک عام انسان کی زندگی میں لائف ٹائم. ہم کہیں گے اس طرح کا میں حنوط کا کام بھی کرتا ہوں اور شکار کا کام بھی کرتا ہوں. ہنر آپ کے سامنے ہے، اس میں نے بہت سارے تکلیفات دیکھے ہیں، لیکن میں بہت خوش ہوں. اس ہنر سے اس رب الکریم نے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے روزی ہر طرف سے، میں خوشحال ہوں اس ہنر کے حوالے سے. اور میں فخر سے کہتا ہوں، صرف گلگت بلتستان کے لیے یا ہنزہ کریم آباد کے لیے نہیں، میں پورے پاکستان کا اثاثہ ہوں. لیکن میں مایوس اس وقت اس طرح آپ سے کچھ عرض کر لوں گا، مایوس اس لیے ہوں کہ اس کام کو اور بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو میں سکھانا چاہتا ہوں، اس فن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سرکار کے بہت سارے ادارے جن کو اتنا بھی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، تو آپ کے وساطت سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک عظیم ثقافت ہے، اس کو پورے دنیا میں متعارف کرایا جائے. ایسا نہیں کہ صرف میرا چرچا ہو، نہیں، میرے جیسے کئی اور کاریگر ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کا ہو تاکہ ان کو بھی مواقع ملے. اس فن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا ساتھ دے. بہت شکریہ. شفقت بھائی، کوئی بھی فائن آرٹ ہوتا ہے تو اس کو سیکھنا بھی مشکل ہے، آگے سکھانا بھی مشکل ہے. تو آپ نے یہ فائن آرٹ کہاں سے سیکھا ہے، کتنے عرصے میں سیکھا ہے، اور اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، وہ آپ تک کیسے پہنچے، اور کتنے عرصے میں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ میں نے پہلے بھی عرض کی محترم، کہ یہ ہنر سیکھنے میں نے اس رب الکریم کے علاوہ کسی استاد سے مدد نہیں لی ہے. کسی بھی استاد سے میں نے مدد نہیں لی ہے. وہ رب الکریم میرا استاد ہے اور میرا شوق میرا استاد ہے. میں نے آپ سے عرض کی، سکول کے زمانے میں جہاں پہ ہم بینچ اور ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، میرے جیب میں چاقو ہوتا تھا، میں تراشتا رہتا تھا. اکثر ٹیچرز مجھے ڈانٹتے رہتے تھے کہ اب کیا کر رہے ہو. ابھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آثار تھے، اس فن کے آثار تھے. تو ابھی جو میں کام کر رہا ہوں، تقریباً زندگی کا یہاں تک میرا 50 ایئرز تقریباً پہنچ چکا ہے. میں نے بہت ساری کوشش، ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، میں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں. خیر، میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں.
मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, मैंने पढ़ी है, उस मुताबिक भी मैं हेल्प लेता हूँ। और बहुत सारी पुरानी जो नवादिरात हैं हमारे यहाँ के, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उनको भी मैंने देखा है। मैं उन्हीं चीज़ों को उस्ताद कहूँगा। और वो अभी उस्ताद नहीं है, वो मरहूमीन हो चुके हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे दे। उन लोगों की चीज़ों से मैंने गाइड ली है और आज मैंने इस सकाफ़त को ज़िंदा रखा है उन चीज़ों को देख के। अगर मुझसे ये हुनर कोई इस फ़न का मुतलाशी सीखना चाहे तो मेरा दिल और मेरे दरवाज़े दोनों खुले हैं। पूरे पाकिस्तान से नहीं कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आके ये अजीम हुनर मुझसे सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शफ़क़त भाई, आपका जो काम है इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा और आर्ट्स की फील्ड में ये बहुत ही नायाब काम है। तो क्या अब तक आपको कोई अवार्ड मिला गया है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली गई, या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई अवार्ड दे या कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे जो आपके लिए या आपके शागिर्दों के लिए फ़ख्र बन जाए? बिल्कुल, बस मैं इतना आपसे अर्ज़ कर लूँगा कि मैं किसी अवार्ड का मोहताज नहीं हूँ। मुझे सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जो मेरे इस हुनर के मुतालिक के इदारे हैं उनसे मेरा स्पेशल गुजारिश है कि मैं और लोगों को ये हुनर सिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक समंदर है, एक उस रब्बुल करीम की हिकमत से मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ ये फ़न नहीं है, और भी मेरे पास बहुत सारे हुनर हैं जो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। तो इसके लिए मेरा हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मुझे मौक़े दे दे, मैं और बंदों को सिखाऊं ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो और एक अजीम सकाफ़त का चर्चा हो आइंदा आने नस्ल के लिए। मैंने पहले भी काफ़ी चैनल्स वालों से ये शेयर की है कि मैं ये सबक देना चाहता हूँ दुनिया को और ये यंग जनरेशन को कि दुनिया में एक बंदा मुझ जैसा एक कमज़ोर नातवा बंदा भी अपने ताकत से इन दो हाथों से कुछ बना सकता है। एक ख़ानदान बना सकता है, एक कम्युनिटी को भी बना सकता है, पूरा एक मुल्क बना सकता है। अगर दिल से, ईमानदारी से ये हुनर बरोए कार लाया जाए तो ये एक अजीम समंदर से भी महासागर इतना बड़ा हुनर है। तो मैं सिखाना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी दौलत की, किसी अवार्ड की, किसी की शाबाश की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ उस रब्बुल करीम की अता करदा नियमत से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका काम नज़र आ रहा है, देखते भी गए हैं, पसंद भी करते गए हैं और सुबहान अल्लाह मुँह से निकल ही जाता है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि इन केस अगर आपको गवर्नमेंट या कोई अदारा जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो जिस तरह आप इससे पहले अपनी मदद आपके तहत ख़ुद ही नेचर से और बाकी चीज़ों से सीखते हुए इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? आप फ्यूचर में ख़ुद क्या करना चाहते हैं इसी आर्ट्स की फील्ड में? जी बिल्कुल, 2006 से अभी तक, 2006 से 2021 ये अभी तकरीबन इस अरसे में मैंने जितने शागिर्दों को सिखाया है, अभी भी मेरे पास शागिर्द हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर सीखे हैं, और जो सीख के गए हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अपने लिए अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। मैं सोचता हूँ फ्यूचर में ये एक स्कूल की शक्ल बने। मेरा ये सेहत, मेरा ये ज़िंदगी, मेरा ये जगह नहीं रहेगी। आइंदा आने वाली नस्ल को मैं सिखाना चाहता हूँ ताकि ये फिर से मादूम ना हो, फिर से ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो कि जो फाइन आर्ट से, जो दस्तकारी है, हाथ से बनाना किसी चीज़ को रॉ मटेरियल से असल हालत में लाना, हर चीज़ कुदरत का, सिर्फ इसके ऊपर हमने काम करना है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा होशियारी है, बहुत बारीक काम। मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को, इस हुनर को फैलाना चाहता हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं एक स्कूल की शक्ल में ले जाऊँगा। अभी जो मैंने शागिर्दों को रखा है, ऐसा नहीं कि मैं इनसे काम लेता हूँ, आप इनसे भी पूछे। मैंने इनके लिए वजीफ़े मुकर्रर किए हैं जो मैं अपने जेब से इनके लिए करता हूँ। हुनर भी साथ में सिखाता हूँ, इनका रोज़गार भी चलता है और ये खुशी से ये हुनर भी से सीख सकते हैं। ऐसे मौक़े मेरे लिए पैदा हूँ कि आइंदा नस्ल और भी मर्द जन हर कोई, मेरा दरवाज़ा, मेरा दिल खुला है, आके ये हुनर सीखे। सिर्फ हुकूमत वक्त मेरे लिए थोड़ा सा वसाइल पैदा करे। इस पसमानदा इलाके में वो वसाइल नहीं है मेरे लिए जो इस फ़न को आगे और दुरुस्त तरीके से ले जाने में रुकावटें हैं। तो बहुत शुक्रिया।
آپ کو انٹرویو میں یہ باتیں شاید بہت ہی آسان لگ رہی ہوں گی کہ جہاں پر رباب اور باقی جانوروں کے جو اسٹرکچر بنائے جاتے ہیں وہ بہت کم ٹائم میں یا ایزیلی بن جاتے ہیں. میں ان کا مزید ٹائم نہیں لوں گا, باقی چیزیں میں آپ کو خود ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ وہ کیسے اور کس کس پروسیس سے گزرتی ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں. اور انہی کی یہ جس جگہ پر ابھی ہم ہیں, یہ ان کا کارخانہ ہے, ان کی شاپ آگے شفٹ ہو گئی ہے, وہاں پر بہت سی چیزیں اس وقت اویلیبل ہے. میں وہاں پر جا کے آپ کو دکھاؤں گا. اور شفقت بھائی کا بہت شکریہ, انہوں نے اتنا ٹائم دیا. ایٹ دی اینڈ ان سے میں ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. شفقت بھائی, آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑا خیر اس رب الکریم کی ذات سب سے بڑی ہے, سب سے بڑا وہ رب الکریم ہے. مجھ جیسے کمزور انسانوں کی بات نہیں ہے. اس رب نے مجھے اپنے حیثیت سے بہت بڑھ کے بڑا بنایا ہے. اس سے بڑا شاید اس رب کے ہاتھ میں ہے. زندگی کے باقی ایام جو اس کو منظور ہے اس دنیا میں جہاں تک میں ہوں. مجھے بچپن سے ابھی تک جتنا بڑا بنایا ہے, مجھے اپنے سوچ میں ایک جاہل ان پڑھ ناقص انسان ہوں. میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, رب العزت کا, کہ مجھے بڑا بنایا ہے. بس میں اتنا بڑا اپنا بڑا یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر, غرور اور ناشکری, بےمانی سے بچائے. بس یہ اس رب الکریم سے میری دعا ہے. اچھا, جو لوگ آرٹ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی دانشوری ان کی باتوں سے نظر آ جاتی ہے. میرا کوسچن بڑا بیوقوفوں والا اور بڑا مزاحیہ کوسچن تھا, لیکن اس کو بھی بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے آنسر کیا ہے. میں لاسٹ سیزن بھی ان کے پاس آیا تھا, میں نے گپ شپ لگائی تھی اور بہت اچھا لگا تھا ان سے بات کر کے. اور کل بھی ان کے پاس آیا ہوں, آج پھر ان کے پاس آیا ہوں, اور ان سے مل کر ان سے بات کر کے بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے. آپ جب بھی ہنزا آئیں, ان کے پاس آئیں, ان کے آرٹ کو دیکھیں. ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے آرٹس کی قدر کرتے ہیں. اللہ حافظ.